اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم رجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارا جو موضوع ہے وہ ہے صلاۃ، نماز۔ نماز کے بارے میں یعنی قرآن کریم میں تقریباً 700 ٹائم ذکر آیا ہے، 700 مرتبہ، اور 80 ٹائم صریحاً نماز کیا کہا گیا ہے، ٹھیک ہے۔ 700 دفعہ اس کا ذکر آیا ہے اور 80 مرتبہ اس کے بارے میں کہا گیا ہے، صریحاً حکم دیا گیا ہے۔ تو اس کی امپورٹنس کا اس طرح بھی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ جو قرآن جو اسلام کے بنیادی اراکین ہیں ان میں سے یہ بنیادی رکن ہے۔ کلمہ طیبہ پڑھنے کے بعد مسلمان کے اوپر نماز فرض ہو جاتی ہے، اور نماز کو ہم اس کا ترجمہ پڑھیں گے۔ اس سے پہلے ہم قرآن کریم میں جو نماز کی آیات آئی ہیں ہم ان کو دیکھیں گے۔ ان میں سے چند آیات جو ہیں وہ میں نے یہاں نوٹ کی ہیں، ہم ان کو دیکھیں گے اور پھر ان آیات کی روشنی میں نماز کا ظاہری اور باطنی مفہوم سمجھیں گے۔ کسی بھی چیز کی، کسی بھی عبادت کی جو جب تک ہم اس کی روح کو نہیں سمجھیں ہم اس عبادت کو صحیح معنوں میں ادا نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے۔ تو ان آیات کی روشنی میں ہم اس کا باطنی اور روحانی مفہوم کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے سورہ بقرہ ہی کی آیت نمبر 3 ہے، جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ، اور وہ لوگ جو ایمان لائے وہ قائم کرتے ہیں صلاۃ، نماز کو۔ اب آپ نے ایک ایک لفظ پہ غور کرنا ہے۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جو لوگ ایمان لائے وہ نماز کو قائم کرتے ہیں۔ پھر آگے سورہ بقرہ ہی کی 43 نمبر آیت میں ہے وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ وَارْکَعُوا مَعَ الرَّاکِعِینَ، نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ سورہ بقرہ کی 153 نمبر آیت ہے یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین، اے ایمان والو صبر اور نماز سے مدد حاصل کرو، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ سورہ بقرہ کی 45 نمبر آیت ہے وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، تم مدد حاصل کرو نماز سے اور صبر سے۔ وَإِنَّهَا لَكَبِیرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِینَ، اب یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے، وَإِنَّهَا لَكَبِیرَةٌ، اور بے شک یہ بہت بھاری ہے، لَكَبِیرَةٌ یہ بہت بھاری ہے، مگر الا علی الخاشعین، مگر ان لوگوں کے لیے نہیں جو خشیت الہی رکھتے ہیں۔ ابھی ہم آیات کو پورا کر لیں، پھر ہم یہ جو باتیں میں آپ کو بتا رہی نا، خاشعین، یقیمون نماز کو قائم کرنا، اور خاشعین خشیت الہی، پھر ہم ان الفاظ کے معنی کو دیکھیں گے۔ پھر سورہ نساء کی 43 نمبر آیت ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لے کے آئے ہو، لا تقربوا الصلاۃ، تم نماز کے قریب مت جاؤ، وانتم سکارا، اور تم نشے کی حالت میں ہو، کہ جب تم نشے کی حالت میں ہو تو تم نماز کے قریب مت جاؤ، حتی تعلموا، یہاں تک کہ تم جان لو، ما تقولون، جو تم کہتے ہو۔ اب یہ بھی بڑی امپورٹنٹ بات ہے کہ جو تم کہتے ہو نماز میں، جو تم لفظ ادا کر رہے ہو، جب تک تم ان کو نہ جان لو تم نماز کے قریب مت جاؤ۔ ولا جنوباً، اور نہ ہی حالت جنابت میں، ٹھیک ہے، حتیٰ تغتسلوا، حتیٰ کہ غسل کر لو۔ اگر تم بیمار ہو یا سفر میں ہو، یا تم میں سے کوئی شخص رفع حاجت کر کے آیا ہے یا عورتوں کے پاس گئے ہو، تو پھر تمہیں پانی نہ ملے تو پاک بٹی سے کام لو اور اسے اپنے منہوں اور ہاتھوں پر ملو، بے شک اللہ معاف کرنے والا اور بخشنے والا ہے۔ سورہ نساء کی 103 نمبر آیت ہے فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَاذْكُرُوا اللَّهَ، پھر جب تم نماز سے فارغ ہو جاؤ، فَاذْكُرُوا اللَّهَ، تو اللہ کا ذکر کرو، قیامًا وقعودا، کھڑے ہوئے اور بیٹھے ہوئے، وعلی جنوبکم، اور اپنی کروٹوں پر۔ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 6 ہے اے ایمان والو جب تم نماز کے لیے کھڑے ہو تو اپنے منہ اور کہنیوں تک ہاتھ دھو لو، تم ناپاک ہو تو نہا لو۔ یہاں وضو کا حکم آ گیا، ٹھیک ہے۔ سورہ طٰہٰ کی 14 نمبر آیت ہے اننی انا اللہ لا الہ الا اللہ انا فاعبدنی واقم الصلاۃ لذکری، بے شک میں اللہ ہی ہوں، میرے سوا کوئی معبود نہیں، پس میری ہی بندگی کرو اور میری ہی یاد کے لیے نماز پڑھو۔ سورہ طٰہٰ کی آیت ہے 132
وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ، اور اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دو، وَاسْتَبِرْ، اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دو اور خود بھی اس پر قائم رہو، منیبین الیہ، یہ سورہ روم کی 31 نمبر آیت ہے، منیبین الیہ، اور اس کی طرف رجوع کیے رہو، واتقوہ، اور اس سے ڈرتے رہو، وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، اور تم نماز کو قائم کرو، وَلَا تَکُونُوا مِنَ الْمُشْرِکِینَ، بے شک نماز برائی اور بے حیائی کے کاموں سے روکتی ہے۔ اب ہم نے جتنی یہ آیات پڑھی، ہم ان کا مفہوم دیکھتے ہیں، ان کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا ہے کہ ایمان لانے کے بعد تم لوگوں نے کیا کرنا ہے، نماز کو قائم کرنا ہے، اور مصیبت میں نماز سے مدد لینی ہے، اور مصیبت میں کس سے مدد لینی ہے، صبر سے مدد لینی ہے، اور یہ بہت بھاری ہے۔ ٹھیک ہے، اب اس چیز کو سمجھے کہ جب انسان ایمان لے کر آتا ہے، اس کی زندگی میں ایک تبدیلی آتی ہے، اس کے لیے ہرڈلز آتی ہیں، مشکلات آتی ہیں، یہ نہیں ہے کہ دین پر چلنے والوں کے لیے مشکلات نہ آئیں، ان کے لیے زیادہ مشکلات آتی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب یہ سب مشکلات اور یہ پرابلمز تمہاری زندگی میں آئیں گی تو تم نے کیا کرنا ہے، وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ، تو تم نے مدد حاصل کرنی ہے صبر سے اور نماز سے، اور یہ بھاری ہے، یہ مشکل کام ہے۔ آپ دیکھیں کہ کوئی شخص، کسی کے اوپر کوئی مصیبت پڑ جائے تو پہلا جو انسان کا ریئیکشن ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے، وہ واویلا مچاتا ہے، وہ برے کلمات کہتا ہے کہ ان مصیبتوں کے لیے میں ہی رہ گئی تھی۔ اسی طرح کے الفاظ ہمارے جو بے ساختہ ہماری زبانوں پہ آتے ہیں، وہ یہی والے الفاظ آتے ہیں، ٹھیک ہے، شکوے کے الفاظ آتے ہیں۔ تو اللہ کیا کہہ رہا ہے کہ تم صبر کرو۔ صبر کیا ہے، صبر کو بھی سمجھ لیں، ایک برداشت ہے اور ایک صبر ہے۔ صبر کا اللہ کے پاس بہت اجر ہے، اور برداشت جو ہے وہ اس وقتی جو مصیبت ہے اس میں سے آپ کو گزار دیتی ہے، لیکن اللہ کے ہاں اس کا اجر نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ صبر اللہ کی رضا کے لیے آپ خاموش رہیں گے اور اس کو اللہ کی رضا سمجھ کے قبول کریں گے۔ جو آپ کے اوپر مصیبت آئی ہے اس میں شکوہ نہیں ہوگا، ٹھیک ہے، وہ میرے اللہ کو ایسے ہی منظور تھا، ایسے ہی ہو گیا، اس میں شکوہ نہیں ہے۔ اور جیسے وہ ایک خاتون تھیں، تو وہ جب ہمارے ساتھ اس نے جوائن کیا تو کہتی کہ جب سے مجھے صبر کا مطلب سمجھ میں آیا تو میں سوچتی تھی کہ میں نے ساری زندگی بہت صبر کیا، مجھے اپنی زندگی میں یعنی اپنے ہسبینڈ کی طرف سے بہت مشکل میں نے لائف گزاری، اور میں ساری زندگی اس شخص کو برداشت کیا، تو مجھے کیا ملا؟ میں صرف اس لیے برداشت کرتی تھی کہ یہ مجھے ایک اچھی لیونگ دے رہا تھا، معاشرے میں مجھے ایک اچھا مقام مل رہا تھا، میں اس لیے اس شخص کو برداشت کر رہی تھی۔ تو کیا ہے کہ مجھے اچھی لیونگ تو مل گئی، میری زندگی تو اچھی گزر گئی، لیکن شاید اللہ کے ہاں میرا کوئی اجر نہیں لکھا گیا۔ لیکن کیا ہے کہ جس وقت آپ اللہ کو سامنے رکھتے ہوئے اس مشکل پر صبر کرتے ہیں تو اللہ کیا کہتا ہے، ان اللہ مع الصابرین، اللہ کہتا ہے کہ میں صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوں۔ تو جب بھی صبر اللہ کے لیے کریں، پیچھے مڑ کے ضرور دیکھیں، اللہ کی جو ذات ہے وہ آپ کو محسوس ہوگی، اللہ کی مدد، اس کی قوت آپ کو محسوس ہوگی، اور جب اللہ کے لیے صبر کریں گے، جو اس کا اجر اللہ آپ کو دے گا، جو دل کا سکون آپ کو دے گا، وہ برداشت میں نہیں ہے۔ برداشت میں دل کبھی صاف پاک نہیں ہوتا، برداشت میں دل بے قرار رہتا ہے۔ تو صبر جب اللہ کے لیے کیا جاتا ہے پھر دل کو قرار ملتا ہے۔ تو اللہ کہتا ہے کہ صبر کرو اور نماز سے مدد حاصل کرو۔ اب نماز سے مدد حاصل کرنا کیا ہے کہ یہ مشکل کام ہے۔ تکلیف میں ہم کہیں ایک کوئی بھی ہمیں آگے کہے کہ میں بڑی تکلیف، ہم کہیں تم فٹافٹ 2 نفل پڑھو، تو آپ دیکھیں وہ بہت مشکل لگے گا اس وقت پڑھنا۔ ہم اپنی ذات کو بھی رکھ کے دیکھیں تو مشکل لگے گا، لیکن اللہ کہہ رہا ہے کہ یہ ان کو مشکل نہیں لگتا جو خشیت الہی رکھتے ہیں۔ خشیت الہی کیا چیز ہے؟ ایسا ڈر جس میں محبت کا عنصر غالب ہو۔ خشیت لفظوں کو بھی ہم نے سمجھنا ہے۔ خشیت الہی جو ہے وہ اللہ کا ایسا خوف ہے، ایسا خوف نہیں ہے کہ جس خوف سے ہم کہتے ہیں ہم ڈر کے بھاگ جائیں، نہیں، ایسا خوف جس کے اندر محبت کا عنصر غالب ہو، وہ ہے خشیت الہی۔ ابو حفص جو ہیں انہوں نے خشیت کی تشریح یوں کی ہے، قلب مومن میں خشیت وہ شمع ہے جس کی روشنی میں مومن خیر و شر میں فرق کر سکتا ہے۔ سمجھ آ گئی اس فکرے کی؟ ٹھیک ہے، ماشاءاللہ سب ایجوکیٹڈ لوگ بیٹھے ہیں تو سب کو اس کی سمجھ آ گئی نا کہ خشیت جو ہے وہ شمع ہے جس میں صاف پتہ چل جاتا ہے، جب آپ کا دل اور قلب روشن ہو جاتا ہے، اللہ کا ڈر، اللہ کا تقوی، اللہ کی خشیت اس میں آ جاتی ہے، تو پھر کیا ہوتا ہے، پھر وہ آنسو
اپنے اندر محبت سمیٹے ہوئے ہوتے ہیں. کہتے ہیں نا خشیت کا وہ ہم کتابوں میں پڑھتے ہیں ہسٹری کی کتابوں میں کہ صحابہ کرام خشیت الہی سے اتنا روتے تھے، خشیت الہی سے اتنا روتے تھے. تو کیا ہے کہ وہ جو خشیت کے آنسو ہوتے ہیں نا وہ چہرے کو بھگوتے ہیں تو چہرہ روشن ہو جاتا ہے. اس میں خوف نہیں ہوتا، اس میں ڈر نہیں ہوتا، اس میں اللہ کی محبت اور اللہ کا قرب جو ہے اس کا عنصر غالب ہوتا ہے. تو نماز جو ہے ہم نے دیکھا کہ ان لوگوں پر بھاری نہیں ہے جو اللہ کی خشیت رکھتے ہیں اپنے دلوں میں، اور ان لوگوں پر جو صبر کرتے ہیں وہ صبر کرنا ان کے لیے کوئی مشکل نہیں ہوتا جب تک دل کے اندر اللہ کا تعلق نہ ہو. تعلق دیکھیں، جب تعلق قلب کا دل کا اللہ کے ساتھ پیدا ہو جائے گا نا، عبادت کا مقصد یہ ہے کہ ہمارا قلبی تعلق اللہ کے ساتھ پیدا ہو جائے. ٹھیک ہے، اور یہ تعلق جب پیدا ہو جاتا ہے تو خشیت جو ہے وہ خود بخود اس وقت ایک کیفیت کا نام ہے، وہ خود بخود ہمارے اندر پیدا ہونی شروع ہو جاتی ہے. اب ہم نے یہاں پڑھا نماز کو قائم کرنا. نماز کو قائم کرنا کیا ہے، ہم اس کو دیکھیں گے. آج کل آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہ بات بھی بڑی ہو گئی ہے، اس بات میں بھی بڑی ٹینشن ہے کہ نماز کو قائم کرنا کیا ہے. کہ ایک فرقہ ایسا بھی آج اٹھ گیا نا جو کہتا ہے نماز پڑھنا جو ہے، تم لوگ تو کہتے ہو نماز پڑھنا قرآن میں تو قائم کرنے کا حکم آیا، تو نماز کو قائم کرنا کیا ہے. ٹھیک ہے، وہ سرے سے یہ جو نماز کی ادائیگی ہے اسی کے منکر ہیں. اگر آپ کا کبھی ان لوگوں سے واسطہ پڑا ہو تو ایسے لوگ بھی اب اس معاشرے میں ہمیں نظر آتے ہیں. تو ہمارے پاس کوئی جواب نہیں ہوتا. یہ خاتون میرے پاس ایسی ہی کسی کو لے کے آئیں جو کسی ایسے ہی گروپ سے متاثر ہو چکی تھی کہ آپ اس کو بتائیں کہ نماز کا قائم کرنا کیا ہوتا ہے، چونکہ ہم نے اس چیز کو خود سیکھا ہی نہیں. ٹھیک ہے، تو جب ہم خود سیکھیں گے تو جب اس طرح کے فتنوں سے ہمارا واسطہ پڑے گا تو ہم اس کو اچھا سا پریسکرائب کر سکتے ہیں کہ نماز کو قائم کرنا دراصل ہوتا کیا ہے. دیکھیں، صلاۃ کا لفظ جو ہے نا یہ سل سے ہے. سل کا مطلب ہوتا ہے جڑ جانا، متصل ہو جانا، بالکل ایک چیز دوسرے کے ساتھ جڑ جائے اس کو کہتے ہیں سل. یہ سل سے لفظ نکلا ہے صلاۃ، نماز، جڑ جانا. ٹھیک ہے، اور مومن کا قلب جو ہے جب وہ اللہ سے متصل ہو جاتا ہے، ایک تعلق، قلبی تعلق اللہ کے ساتھ پیدا ہو جاتا ہے. ہم دیکھتے ہیں نماز جو ہے اس کے 3 جز ہیں. نماز کے 3 جز ہیں. کیا؟ ایک فرسٹ جو ہے یہ فزیکل عبادت ہے. ٹھیک ہے، یہ آپ دیکھیں ہم بیٹھے ہوئے نماز کا ٹائم ہوا ہے تو یہ نہیں ہے کہ ہم نے دل میں نیت کی اور بس میں نے دل میں کچھ پڑھ لیا اور میری نماز ادا ہو گئی. ایسا نہیں ہے. یہ فزیکلی آپ کو اٹھنا ہے، اٹھ کے آپ کو وضو کرنا ہے، پاک صاف ہونا ہے. اپنے سب سے پہلے کیا کرنا ہے، اپنے قلب سے پوچھنا ہے، اپنے دل سے پوچھنا ہے کہ خدا نخواستہ میں ناپاک تو نہیں ہوں، میرے کپڑے تو ناپاک نہیں ہیں. یہ کون بتائے گا؟ یہ میرا قلب ہی مجھے بتائے گا، میرا اندر ہی مجھے بتائے گا کہ کچھ ایسا مسئلہ تو نہیں ہے. پھر میں نے اٹھ کے کیا کرنا ہے، میں نے اپنی پاکیزگی کو اپنی نیت سے چیک کرنا ہے. پھر میں نے اٹھ کے فزیکلی نماز ادا کرنی ہے. اچھا، پھر دوسری اس میں چیز آ جاتی ہے زبان. جب ہم فزیکلی ادا کرتے ہیں تو اس سے کیا ہوتا ہے، اس سے فرما برداری کی کیفیت پیدا ہوتی ہے. فرما برداری کیا ہے؟ فرما برداری جو ہے یہ ضد ہے کس کی؟ نافرمانی کی، سرکشی کی. ہماری سرکشی ٹوٹ جاتی ہے. نماز پڑھنی ہے تو وہ کہتے ہیں نا کہ ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و یاس، تو پھر کوئی بادشاہ نہیں ہے، کوئی فقیر نہیں ہے، سارے مسلمان ہیں، سارے اکٹھے ہیں. ٹھیک ہے، سب کی نماز میں بھلے چھوٹے چھوٹے یہ جو ہمارے فقہ کے فرق ہیں یا مسالک کے فرق ہیں، بھلے تھوڑا بہت فرق ادائیگی میں آ جاتا ہے، ہاتھ ایسے باندھنے ہیں یا ہاتھ کھولنے ہیں، یا یہ بہت مائنر فرق ہیں، لیکن مین طریقہ کار وہی ہے جو 1400 سال سے حرم پاک میں مدینہ منورہ میں چلا آ رہا ہے. اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہے. ہم سب کھڑے ہو گئے نماز کے لیے. کیا ہے؟ ہمارا جو نافرمانی کا موڈ ہے وہ آف ہو گیا، ہم فرما برداری میں آ گئے، ہمارا جسم اطاعت میں آ گیا. اب کیا ہے؟ زبان سے ادا کرنا ضروری ہے. صرف فزیکل ایکسرسائز سے کام نہیں چلے گا. اب کیا ہے کہ اب ہم نے اٹھ کے کیا کرنا ہے، ہم نے اس کو زبان سے بھی ادا کرنا ہے. جب ہم زبان سے ادا کریں گے تو پھر کیا ہے، پھر ہمارا نفس کمزور پڑے گا. ہم نماز آپ دیکھیں زبان کی ادائیگی کے بغیر اگر ہم دل میں پڑھتے ہیں نا تو وہ بھی نماز ادا نہیں ہوتی. ٹھیک ہے، یہ بات بھی ہم نے سمجھنی ہے کہ اگر ہم دل میں سورہ فاتحہ اور تمام صورتیں دل میں بند کر کے پڑھ لیں، نماز نہیں ہوگی. ایک ایک لفظ کو ہم نے زبان سے ادا کرنا ہے.
اور یہاں میں ضمناً یہ بات بھی بتاتی چلوں کہ ہم خواتین کی چونکہ باجماعت نماز کی ٹریننگ نہیں ہوتی تو ہمیں نہیں پتہ چلتا کہ امام کی پیچھے جب ہم امام کے پیچھے نماز پڑھیں گے تو فقہ حنفیہ کے مطابق جب سورہ فاتحہ پڑھی جائے گی تو ہم خاموشی سے سنیں گے. اس کے لیے جو ہے فقہ حنفیہ میں اس آیت سے استدلال لیا گیا ہے جس میں کہا گیا ہے کہ جب قرآن پڑھا جائے تو خاموشی سے سنو. ٹھیک ہے, تو اس کو خاموشی سے سنیں گے اور پھر اس کے بعد امام کے پیچھے باقی کی نماز جو ہے وہ ہم ادا کریں گے. اور اس کے لیے پھر یہ بھی ہے کہ نماز کو جب آپ نے ادا کرنا ہے تو اس میں جیسے میں نے حرم پاک میں بھی دیکھا کہ ہماری پاکستانی کچھ خواتین یہ چھوٹی چھوٹی مسٹیکس کرتی ہیں کہ امام سے پہلے سجدے سے سر اٹھا لیا یا امام سے پہلے سلام پھیر کے اٹھ کے کھڑی ہو گئی. تو ایسا بھی نہیں ہے, امام کی اطاعت فرض ہوتی ہے. پھر جب تک امام سر نہیں اٹھائے گا ہم سر نہیں اٹھا سکتے, جب تک امام سلام نہیں پھیرے گا ہم نماز مکمل نہیں کر سکتے. یہ سخت منع ہے. ٹھیک ہے, پوری کی پوری ہماری زبان سے پوری ادائیگی ہوگی. اس کے بعد تیسرا مرحلہ ہم نے کیا اس میں پڑھا, قلب. اب مجھے بتائیں کہ ایک شخص نماز پوری فزیکلی ٹھیک پڑھ رہا ہے, بظاہر ہمارے سامنے اٹھا ہے, اس نے کہا ہے میں نے وضو بھی کیا, اس نے زبانی نماز بھی پوری پڑھی, لیکن دل میں نماز کی نیت نہیں ہے, دل میں خشیت الہی نہیں ہے, دل میں ہمیں دھوکہ دینا ہے, وہ منافق ہے. ٹھیک ہے, وہ مسلمانوں کی صفوں میں ویسے ہی ملا ہوا ہے, دکھاوا, وہ ویسے ہی پڑھ ہے, تو کیا اس کی نماز ہو جائے گی؟ نہیں ہوگی نا. تو جب تک یہ دونوں باتیں پوری کرنی ہے, اور تیسری بات یہ وہ انویزیبل ہے, وہ صرف بندہ جانتا ہے اور اس کا رب جانتا ہے, وہ قلب کی حضوری. ٹھیک ہے, تو جب یہ تینوں بنیادی باتیں نماز میں ہوں گی تو پھر جو ہے نماز قائم ہوگی. یاد, اللہ کی دل میں جو ہم لفظ ادا زبان سے کر رہے ہیں وہ ان کا ہم اقرار اپنے دل سے کر رہے ہیں. جو نماز ہم پڑھ رہے ہیں ایک ایک لفظ ترجمے کے ساتھ ہمارے اندر اترا ہوا ہے. ٹھیک ہے, پھر وہ ہماری زبان سے ادا ہو رہا ہے. سمجھ آ گئی بات کی کہ ہر لفظ, جب ہم نماز کا ایک ایک لفظ اپنے اندر بڑی قوت رکھتا ہے, اتنی قوت رکھتا ہے کہ اللہ نے کہہ دیا نا کہ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر, کہ بے شک اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ایک شخص ہے, دیکھیں آپ مسلمان ہونے کے بعد ایک دم سے جو ہے آپ کی اصلاح نہیں ہو جاتی, بہت ساری برائیاں انسان کے اندر موجود رہتی ہیں. تو وہ برائیاں جو ہیں وہ بارڈر لائن پہ انسان کا ایمان ہے, لیکن اس کے باوجود کیا ہے کہ یہ نہیں ہے کہ اگر آپ کا ایمان بارڈر لائن پہ ہے تو خدا نہ خواستہ آپ نان مسلم تو نہیں ہے, مسلمان تو آپ ہیں, آپ نماز پڑھ رہے ہیں. جیسے ایک صحابی جو تھے ان کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صحابہ کرام نے شکایت کی کہ وہ تو نماز پڑھتے ہیں لیکن وہ برائی کے کام بھی کرتے ہیں. تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ صبر کرو, وہ اس سے نماز جو ہے اس کی برائیاں اس سے چھڑوا دے گی. تو کیا ہے کہ نماز سے آٹومیٹکلی آپ کی اصلاح ہوتی چلی جاتی ہے. اور نماز میں کون سی 3 باتیں ضروری ہیں, ہم نے اس چیز کو سمجھا. نمبر 1 کیا تھا بتائیں جلدی سے؟ فزیکل ہے, اس کے بعد ہاں اس کے بعد زبان سے ادائیگی, اور تیسری حضوری قلب. یہ تینوں باتیں جب ہوں گی شامل تو پھر ہماری نماز جو ہے وہ مکمل طور پر ہم کہیں گے کہ ہماری نماز جو ہے وہ قائم ہو گئی اور مکمل ہو گئی. اب جو کیا کہنا چاہیے, جب آپ کی نفس جو ہے وہ کمزور پڑتا ہے, آپ کا قلب جو ہے وہ منور ہونے لگتا ہے جب آپ اللہ کے آگے کھڑے ہوتے ہیں اور اللہ کو اپنے روبرو جانتے ہیں. اللہ تعالیٰ کہتا ہے نا کہ نماز جو ہے یہ اس کے بارے میں کہا جاتا ہے نا کہ نماز جو ہے یہ دین کا ستون ہے. پھر کہا جاتا ہے کہ نماز مومن کی معراج ہے. معراج کیا تھی بتائیں؟ معراج آسمانوں کی سیر تھی نا. تو آسمانوں کی سیر, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب آسمان پر گئے تو آپ نے اللہ سے پوچھا کہ میری امت جو ہے کہ اس کو بھی یہ معراج نصیب ہوگی. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ نماز جو ہے وہ اس کی معراج ہے, کہ نماز اللہ سے ایک ملاقات ہے. آپ جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں ہم کیا کہتے ہیں, ہم اپنی وہ طہارت کو, پاکیزگی کو چیک کر کے, پورا جو اس کا پروٹوکول ہمیں بتایا گیا اس کو چیک کر کے, اور اس میں پھر ضمناً یہ بات آ جاتی ہے, سب کو معلوم ہے لیکن پھر بھی میں اس کو دہراؤں گی کہ آپ کا لباس پاک ہونا چاہیے اور آپ کا جو ہے لباس مکمل ہونا چاہیے. پوری طرح جو ہے ہمارا
یعنی دوپٹے سے بال نظر نہیں آنے چاہیے، کوئی بال نظر نہیں آئے گا، ہمارے سطر پوری طرح ڈھکے ہونے چاہیے. یہ سب جب ہم دیکھتے ہیں وہ سب کچھ مکمل ہے، پھر ہم اللہ کے آگے کھڑے ہوتے ہیں اور اللہ کے سامنے روبرو جا کر ہم کیا کرتے ہیں، ہم نماز کی نیت کرتے ہیں، ہم نماز کی نیت کی دعا پڑھتے ہیں. اور اس کے بعد ہم نماز کو جب شروع کرتے ہیں تو ہم دیکھیں گے کہ ہم ابھی میں ثنا جو ہے شروع کرتے ہیں نا، اس کا ترجمہ ہم دیکھیں گے تو وہ بالکل آمنے سامنے کا صیغہ ہے. کاف زبر کا جو ہوتا ہے نا وہ آمنے سامنے کے لیے استعمال ہوتا ہے، وہ والا صیغہ آ جاتا ہے. تو بالکل وہ جو کیفیت ہے وہ پیدا ہوتی ہے. تو یہ تمام کیفیات میں سے جب ہم گزرتے ہیں تو کیا ہوتا ہے کہ نماز ہمارے قلب کو منور کر دیتی ہے. آٹومیٹکلی جو ہمارے اندر نور ہے وہ جنریٹ ہونا شروع ہو جاتا ہے، اور پھر اس نور کی روشنی میں جو ہے انسان کا باطن روشن ہوتا ہے. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے نا کہ نحن اقرب الیہ من حبل الورید، بے شک ہم مومن کی شہرگ سے بھی زیادہ، نحن اقرب، ہم قریب ہیں، الیہ من حبل الورید، تمہاری شہرگ سے بھی زیادہ. تو شہرگ کہاں ہے؟ شہرگ تو ہمارے اندر ہے نا. تو اللہ ہمارے شہرگ سے بھی قریب، اللہ ہمارے اندر ہے، باہر کچھ نہیں ہے، سب ہمارے اندر ہے. ہماری نیت درست ہوگی، ہمارا اندر سے دل صاف ہوگا، ہمارا ایمان لیول پہ آ جائے گا، تو کیا ہے کہ ہمیں رب کو ڈھونڈنے کے لیے باہر کہیں بھاگنا نہیں پڑے گا، رب ہمارے اندر ہی موجود ہے. ٹھیک ہے، تو وہ ہمیں اس رب کو ہم پا کیسے سکتے ہیں؟ اس رب کو پانے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ ہم اپنے قلب کے اندر جو ہے جو ہمیں بتایا گیا، جس طرح سے ہمیں ہماری تربیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی، ہم اس طرح سے بنیادی جو ارکان ہیں صرف ہم ان کو ہی فالو کر لیں تو ایکسٹرا وظائف کی بھی ضرورت نہیں رہے گی، ہم اللہ کے قرب کو پا لیں گے. ٹھیک ہے، اب ہم دیکھتے ہیں کہ جب ہم نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ تکبیر تحریمہ کے بعد جو دعا پڑھا کرتے تھے، ہم اس دعا کو دیکھیں گے. اللہم باعد بینی و بین خطایا، اے اللہ باعد بینی، باعد کا مطلب ہوتا ہے دوری ڈال دے، بینی میرے درمیان، و بین خطایا اور میری خطاؤں کے درمیان. یہ رسول اللہ دعا کر رہے ہیں، اور کیا ہے کہ ہمیں دعا مانگنی سکھائی جا رہی ہے کہ ہم نے اس طرح سے دعا مانگنی ہے. ہمیں تو یوں لگ رہا ہوتا ہے نا کہ ہم اللہ کے آگے نماز کے لیے کھڑے ہو گئے ہیں تو بس ہم بخشے وہ شاید تو ہمارا گناہ ہی کوئی نہیں بچا. تو ہمیں کیا سکھایا جا رہا ہے کہ کس طرح سے مانگنا ہے کہ اے اللہ تو دوری ڈال دے میرے درمیان اور میری خطاؤں کے درمیان. کما باعدت بین المشرقی والمغربی، جیسا کہ دور رکھا ہوا ہے تو نے مشرق کو اور مغرب کو. اللہم نقنی، اے اللہ صاف کر دے، من الخطایا مجھے گناہوں سے، کما ینقی الثوب جیسا کہ صاف کیا، ثوب الابیض، ابیض کہتے ہیں سفید، جیسا کہ سفید کیا جاتا ہے سفید کپڑا، منت دانسی میل کچیل سے. اللہم اغسل خطایا، اے اللہ دھو ڈال میری خطاؤں کو، بالمائی پانی سے، والثلجی والبردی برف سے، اولوں سے. دیکھیں کتنی زیادہ عاجزی ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم تقریب تحریمہ کے بعد جو دعا کر رہے ہیں، کتنی عاجزی ہے، ایک ایک لفظ میں عاجزی ہے کہ ہم اللہ کے روبرو کھڑے ہیں. اور وہ جو ٹائم ہوتا ہے نا، اگر ہم مسجد میں ہمیں نماز پڑھنے کا موقع ملے تو وہ بڑی قبولیت کا ٹائم ہوتا ہے، جس وقت امام کے بعد وہ تکبیر تحریمہ پڑھی جاتی ہے نا، اور اس وقت فرشتے جو ہیں وہ آ کے پوری طرف سے نمازیوں کو اپنے پروں میں ڈھانپ لیتے ہیں، اور اس لمحے جو دعا کی جاتی ہے وہ دعا اللہ تعالیٰ قبول فرماتے ہیں. اس وقت جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا کی، اور اگر کوئی ہماری بہت سخت حاجت ہے تو اس لمحے ہم اپنے لیے بھی دعا مختصر کر سکتے ہیں کیونکہ وہ قبولیت کا ٹائم ہوتا ہے. اب ہم نے کیا کیا، اب ہم اللہ کے آگے کھڑے ہو کے ہم نے وہ جو آیت ہے نا نیت کے لیے وہ بھی پڑھی جاتی ہے، وہ ہم اس سے پہلے پڑھیں گے، تقریب تحریمہ سے پہلے پڑھی جاتی ہے، انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین. اس کے بعد جو ہے ہم ثنا پڑھتے ہیں. اب اللہ اکبر ہم نے کہہ دیا، جب اللہ اکبر کہہ دیا تو کیا ہے، اللہ ہمارے سامنے ہے، ہم اللہ کے روبرو اپنے آپ کو پیش کر دیا. کیوں ہمارے سامنے ہے کہ یہاں پر جو ہمیں پڑھنا سکھایا گیا نا، جو ادائیگی ہم نے کرنی ہے وہ آمنے سامنے کی ادائیگی ہے. میں نے اگر عربی میں آپ سے نام پوچھنا تو میں کہوں گی ما اسمک، تمہارا کیا نام ہے،
تو کا اینڈ میں آئے گا، ٹھیک ہے، اس چیز کو ہم نے سمجھتے جانا ہے۔ سبحانک اللہم، اب دیکھیں کاف زبر کا سی کا آ گیا، سبحانک پاک ہے، اللہم اے اللہ تو، وبحمدک اور تمام تعریفیں تیرے لیے ہیں۔ اب ہم اللہ کے سامنے کھڑے ہوئے اللہ سے اللہ اکبر کہہ کے دنیا سے ہمارے رابطے ٹوٹ گئے ہیں، دنیا سے ہمارا تعلق ٹوٹ گیا، بچہ بلا رہا ہے، فون کی بیل بج رہی ہے، ہم کچھ نہیں سن رہے، ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم اللہ کے سامنے کھڑے کیا کہہ رہے ہیں؟ اللہ تو پاک ہے، سب تعریفیں تیرے لیے۔ پھر ہم کہہ رہے ہیں وتبارک اسمک، اللہ تیرا نام بڑی برکتوں والا ہے، ٹھیک ہے، اللہ کا نام کیا ہے؟ بڑی برکتوں والا ہے۔ وتعالی جدو کا مطلب ہوتا ہے شان، وتعالی اور بلند ہے، جدو کا تیری شان، ولا اور کوئی نہیں ہے، الہ معبود غیرک تیرے سوا۔ اب یہاں پر معبود کا لفظ آیا ہے، ولا الہ کوئی معبود نہیں ہے تیرے سوا، ٹھیک ہے۔ اب الہ جو ہے کس کو کہا جاتا ہے؟ جس کی عبادت کی جائے، جو معبود ہو، جو عبادت کے لائق ہو۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے، آپ نے فرمایا تھا کہ مجھے اپنی امت سے یہ ڈر نہیں ہے کہ وہ اتنی گراوٹ میں چلی جائے گی کہ پتھر کے بت بنا کے ان کی پوجا کرے گی، مجھے یہ خوف ہے کہ میری امت جو ہے وہ اپنے نفس کو اپنا الہ بنا لے گی، اپنے نفس کو اپنا الہ بنا لے گی۔ تو آج ہم ساتھ کے ساتھ جو ہے کرنے کے کاموں میں یہ بھی دیکھتے جائیں گے کہ آج ہمارے جو وقت کا فتنہ ہے وہ یہ بھی ہے کہ ہم نے اپنے نفسوں کو اپنا الہ بنا لیا ہے۔ نفس کیا ہے؟ اندر سے اٹھنے والی خواہشات، صبح سے شام تک آپ دیکھیں کہ ہم اپنی خواہشات کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو بات کس کی ماننی ہے، عبادت کس کی کرنی ہے، پیروی کس کی کرنی ہے؟ نفس کی نہیں کرنی۔ ہم سے اقرار کرایا جا رہا ہے، کلمہ طیبہ میں بھی یہی اقرار ہے نا، کلمہ طیبہ میں ہم کیا کہتے ہیں؟ لا الہ، کوئی نہیں ہے معبود، الا اللہ، مگر صرف اللہ کے ساتھ۔ تو کیا ہے کہ ہم سے یہ اقرار کرایا جاتا ہے زبان سے، اور اس زبانی اقرار کو ہم نے سمجھنا ہے اور یہ بلیو کرے کہ یہ ساری زندگی لگ جاتی ہے اس چیز پہ اوور کم کرتے، بلیو کریں، یہ آسان کام نہیں ہے۔ نفس ہر وقت ہمارے ساتھ لگا ہوا ہے، ہر وقت خواہش ہمیں ابھارتی ہے اور 5 ٹائم اللہ بار بار ہم سے اقرار کرواتا ہے، وَلَا إِلَٰهَ غَيْرُكَ، اور کوئی معبود نہیں ہے، کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، کسی کی فرما برداری نہیں ہے سوائے اللہ کے۔ پھر آگے سورہ فاتحہ جو ہے وہ شروع ہو جاتی ہے۔ سورہ فاتحہ جو ہے یہ اس کے بارے میں جو ہے وہ کہا جاتا ہے کہ یہ قرآن پاک کی جو پورا قرآن پاک ہے، پورے کا پورا جو قرآن پاک ہے اس کا خلاصہ ہے سورہ فاتحہ میں۔ یہ اتنی مکمل، اتنی جامع ہے، پوری اسلام کی تعلیمات کا خلاصہ سورہ فاتحہ ہے۔ پوری اسلامی تعلیمات کا، پورے قرآن کا خلاصہ کیا ہے؟ 3 باتوں پہ بیس کرتا ہے نا، 3 باتوں پہ بیس کرتا ہے۔ پہلی بات کیا؟ عقیدہ توحید، دوسری بات رسالت، ٹھیک ہے، اور تیسری بات کیا آ جاتی ہے؟ آخرت۔ 3 باتیں ہیں نا، اس کے اوپر پورا اسلام بیس کرتا ہے، اور قرآن کے جو مضامین ہیں وہ بھی انہی 3 باتوں کے گرد گھومتے ہیں۔ یہی 3 باتیں ہیں نا، قرآن کے تمام مضامین کو ہم پڑھیں تو یہی 3 باتیں آتی ہیں۔ تو سورہ فاتحہ جو ہے اگر ہم اس کو دیکھیں تو اس میں جو ابتدا ہے سورہ فاتحہ کی الحمدللہ سے لے کے رحیم تک، ٹھیک ہے، یہ توحید ہے، اس میں توحید بیان کی گئی ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین، یہ کیا ہے؟ یہ مقصد زندگی ہے، ٹھیک ہے، اور اہدنا الصراط المستقیم، یہ طلب زندگی ہے۔ طلب کیا ہے؟ یعنی مقصد زندگی کا، کہ اللہ تعالیٰ اس میں ہمیں سمجھا رہے ہیں کہ زندگی کا مقصد کیا ہے، اور اہدنا الصراط المستقیم، یہ طلب زندگی آ گیا، اور سب سے بڑی جو طلب ہے پھر آگے اللہ تعالیٰ اسی میں ہمیں بتا دیتے ہیں کہ وہ ہدایت، اہدنا الصراط المستقیم، کہ ہمیں سیدھے رستے پہ چلا، اور پھر صراط الذین انعمت علیہم، کن لوگوں کا رستہ؟ جن پہ تو نے انعام کیا۔ تو اس میں کیا آ گئی؟ اس میں رسالت آ گئی۔ انعام یافتہ لوگوں میں سب سے پہلا نمبر کن کا ہے؟ رسولوں کا، نبیوں کا، ٹھیک ہے، سب سے پہلا نمبر نبیوں کا آ گیا، تو یہ رسالت آ گئی، اور پھر اس کے بعد جو ہے ولضالین، گمراہ لوگ، ٹھیک ہے، اور اس میں ہمیں عقیدہ آخرت کی سمجھ آ جاتی ہے کہ عقیدہ آخرت جو ہے وہ بھی یہی ہے نا کہ جو گمراہ ہوئے تو ان کا انجام جو ہے وہ کیا ہے۔ تو اب ہم سورہ فاتحہ کے ترجمے کو دیکھیں گے۔ سورہ فاتحہ کی تفسیر تو بہت زیادہ وسعت والی ہے، لیکن ہم اس کو
یہاں بالکل مختصراً لیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم، پہلے اعوذ باللہ پڑھی جاتی ہے. اب آپ یاد رکھیں ہمیشہ کہ قرآن اللہ تعالیٰ نے قرآن ہی میں کہا ہے کہ جب تم قرآن پڑھنے لگو فاستعذ باللہ، تو اللہ کی پناہ میں آ جایا کرو. کیوں؟ کیونکہ اللہ کیا کہہ رہا ہے سورہ جب بقرہ شروع ہوتی ہے نا تو اللہ کہتا ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں ہے. ھدی للمتقین، یہ ہدایت دیتی ہے متقی لوگوں کو، ڈرنے والوں کے لیے ہدایت ہے. اس کا کیا مطلب ہے کہ جن کے دل میں تقوی نہیں ہے یہ کتاب ان کو ہدایت نہیں دے گی. اس کتاب سے ہدایت پانے کے لیے کیا ضروری ہے؟ دل میں تقوی ہونا ضروری ہے. ٹھیک ہے، تو ہم یہ کہیں کہ ایک شخص ہے وہ اس کو پورا قرآن آتا ہے اور وہ بہت قرآن پڑھتا ہے اور اس کو سارے قرآن کی آیتیں اس کے ترجمے انگلیوں پہ یاد ہیں، لیکن اسے دل میں اللہ کا خوف نہیں ہے. اس سے مخلوق اس کے زر سے محفوظ نہیں ہے. اس سے ملنے کے بعد لوگ اللہ سے دور ہوتے ہیں اور آپس میں ایک دوسرے کی عیب جوئی میں لگ جاتے ہیں. تو کیا آپ کو نظر آئے گا؟ وہ اللہ سے جوڑنے والا ہے. اس نے کتاب نے اس کو اللہ سے جو اس کتاب کا مقصد کیا ہے، اس کتاب کا یہی ہے نا کہ یہ اللہ سے جوڑتی ہے. تو اللہ سے جو جوڑتی ہے چیز وہ کن کو میسر آتی ہے؟ ان لوگوں کو میسر ہوتی ہے جو اس کتاب سے رجوع کرتے ہیں خشیت الہی کے ساتھ، تقوی کے ساتھ. یہ صرف ان کو ہدایت دے گی، ان کو ہدایت نہیں دے گی جو اس میں سے ٹیڑھ تلاش کرتے ہیں. ٹھیک ہے، اس چیز کو بھی ہم نے دیکھنا ہے کہ قرآن جو ہے صرف قرآن سب کے لیے ہدایت ہے. ٹھیک ہے، لیکن ان دلوں کے لیے ہدایت ہے جن کے دلوں میں تقوی ہے. قرآن ابتدا میں اپنا تعارف یہی کروا رہا ہے. اگر ہم یہ چاہتے ہیں، ہم قرآن پڑھنے جا رہے ہیں نا، اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ قرآن ہمیں ہدایت دے تو پھر کیا ہے؟ ہمیں اللہ کا خوف دل میں پیدا کرنا پڑے گا. اگر ہم اپنے دلوں میں یہ چیز رکھیں گے، یہ چیز رکھ کے قرآن کا علم حاصل کریں گے، ہم نے کسی کو پچھاڑنا ہے. ہماری بہت عزت ہو کہ ہم قرآن فہم والے ہیں، تو پھر یہ قرآن ہمیں ہدایت نہیں دے گا. یہ قرآن ہمیں اللہ سے نہیں جوڑے گا. اللہ سے یہ قرآن کب جوڑے گا؟ جب دل کے اندر اللہ کا خوف ہوگا. اور ایسا خوف تقوی کی جب ہم ڈیٹیل پڑھتے ہیں، تقوی کا بہت جگہ قرآن میں ذکر آیا. آپ قرآن کو ہم پڑھیں گے تو ہم تقوی کو ڈیٹیل سے پڑھیں گے، لیکن یہاں میں مختصراً ذکر کر رہی ہوں کہ قرآن سے ہدایت لینے کے لیے ضروری جو چیز ہے وہ کیا ہے کہ دل میں تقوی ہو. پھر اللہ نے کہا کہ قرآن شروع کرنے لگو تو میری پناہ میں آ جاؤ. اس سے کیا بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ کہ اگر اللہ کی پناہ نہیں ہوگی تو ہم گمراہ ہو سکتے ہیں. یہ کتاب جو ہے اس کی آیات سے ہم گمراہ ہو سکتے ہیں اگر ہم اللہ کی پناہ میں نہیں ہوں گے. اس لیے جب بھی قرآن شروع کیا جاتا ہے تو پہلے جو ہے اللہ تعالیٰ ہمیں سکھاتے ہیں، جیسے نماز میں بھی ہم نے اگر سورہ فاتحہ پڑھنی ہے تو اللہ ہمیں سکھا رہے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اللہ کی پناہ میں آتا ہوں شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا رحم کرنے والا ہے اور مہربان ہے. اب دیکھیں کہ ہم نے اللہ اکبر کہا کہ اللہ کے سامنے ہم روبرو پیش ہو گئے، اور اس کے بعد ہم نے کیا کیا؟ اس کے بعد ہم نے اللہ کی ثنا بیان کی. جو ثنا ہے اس میں ساری کی ساری تعریف ہے اللہ کی. اللہ کے سامنے کھڑے ہو گئے، ہم نے سامنے کا سیا، ہم نے اللہ کی تعریف بیان کی. پھر اس کے بعد ہم نے سورہ فاتحہ شروع کی. سورہ فاتحہ جو ہے وہ کہاں سے شروع ہو رہی ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں. اب دیکھیں کسی لفظ کے ساتھ جب لام زیر لی آ جاتا ہے نا تو اس کا مطلب ہوتا ہے کے لیے. ٹھیک ہے، اللہ کے لیے، للہ آ گیا نا، تو تمام تعریفیں للہ ہی، اللہ کے لیے ہیں. عالمین، عالم کی جمع ہے جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے، تمام جہانوں کا رب ہے. الرحمن الرحیم، اللہ بڑا رحم والا ہے، اور الرحیم بار بار رحم کرنے والا ہے. یہ اس کی سپرلیٹیو ڈگری ہے کہ اللہ رحم کرتا ہے اور بار بار رحم کرتا ہے. کیوں؟ کیونکہ جب ہم اللہ کے احکامات کو پڑھتے ہیں نا، جب ہم دین کا علم حاصل کرتے ہیں تو ہمیں پتہ لگتا ہے کہ ہماری تو صبح سے شام جو ہے نا کوتاہیاں ہی کوتاہیاں، غلطیاں ہی غلطیاں. کیوں؟ نیت کی، ہم اپنی نیت کو خود پکڑنے لگ جاتے ہیں. کہتے ہیں نا کہ اگر جب آپ علم کو حاصل کرو
ٹھیک ہے. اگر علم کا حاصل کرنے کے بعد تمہیں دوسروں کے عیب نظر آنے لگے تو سمجھو تم گمراہی پہ. اور اگر علم کو حاصل کرنے کے بعد اپنے عیب نظر آنے لگے تو سمجھو تم راہ ہدایت پہ ہو. کہ علم جو ہے وہ آپ کو اپنی اصلاح کرواتا ہے، اپنے عیب نظر آنے لگتے ہیں. یہ نہیں ہے کہ علم حاصل کرنا ہم نے شروع کیا تو ہمیں وہ سارے عیب دوسروں میں ہم ڈھونڈیں اور ڈنڈا ہاتھ میں پکڑ کے پوری جو کمیونٹی ہم اس کو سنوارنے پہ لگ جائیں. ایسا نہیں ہوتا. جب ایسا ہوتا ہے تو پھر گھروں کے اندر ہی ہم دیکھتے ہیں کہ ماحول خراب ہونا شروع ہو جاتا ہے، گھروں کے اندر ہی مسائل پیدا ہونے شروع ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے. تو ہمارا جو کرنے کا کام یہ ہے کہ اللہ نے کہا نا کہ پورے کے پورے دین میں داخل ہو جاؤ. ہم نے جو اصلاح کرنی ہے وہ اپنی ذات کی کرنی ہے، پوری کی پوری اپنی اصلاح کرنی ہے. تو اللہ تعالیٰ یہاں اپنا تعارف کروا رہے ہیں کہ یہ وہ اللہ ہے جو تمام جہانوں کو پالنے والا ہے اور کیا ہے، بڑا مہربان ہے اور بار بار رحم کرتا ہے. ٹھیک ہے. کیونکہ جب اللہ کی سمجھ آتی ہے، دین کی سمجھ آتی ہے تو سارا دن ایک لمحہ ہوتا ہے نا، ریا آ جاتی ہے. نیکی کر رہے ہیں، بہت نیکی کا کام کریں، ایک لمحہ ہوتا ہے ریا آ گئی، تکبر آ گیا، کسی کے لیے ہمارے دل میں بغض آ گیا. یہ ساری بیماری ہے نا، روحانی بیماریاں، تو یہ اندر آتی ہیں. تو پھر بندہ سوچتا ہے ساری نمازیں بھی پڑھی، یہ غلطی ہوگی، یہ غلطی ہوگی. تو اللہ کہتا ہے نہیں، میں تو بڑا مہربان ہوں، لوٹو میری طرف. ٹھیک ہے. پھر اللہ کی مہربانی پہ ہماری نظر ہوگی اور ہم بار 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 اللہ کے پاس جائیں گے. اور یہ اسی وقت ہم اس کی، جب اس صفت کو ہم جان لیں گے کہ وہ بڑا مہربان ہے اور بار بار رحم کرنے والا ہے، یہ صفت جو ہے جب ہم اس کی پوری طرح پہچان کر لیں گے تو پھر آپ دیکھیں کہ پھر اللہ کے ساتھ جو تعلق ہے، قلبی تعلق، وہ کتنا خوبصورت ہو جائے گا. ٹھیک ہے. کیونکہ دین کو سیکھنے کا مقصد ہی یہ ہے، عبادات کا مقصد ہی یہ ہے کہ ہمارے قلب کا تعلق اللہ کے ساتھ خوبصورتی سے قائم ہو جائے. آگے اللہ کہہ رہے ہیں مالک یوم الدین، وہ قیامت کے دن کا مالک ہے. اب اس چیز کو غور کرنا ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں اپنا تعارف کیا کروا رہے ہیں، وہ قیامت کے دن کا مالک ہے. یہاں یہ نہیں کہا جا رہا کہ وہ قاضی ہے یوم الدین. قاضی نہیں ہے. قاضی کیا ہوتا ہے؟ فیصلہ کرتا ہے، بالکل بالکل انصاف سے فیصلہ، نو رحم. اور یہ بات تکبر نہیں آنے دیتی. کیوں؟ یہ عبادت، جو عبادت گزار نیک بندہ ہے نا، یہ اس کے لیے بھی یہ بڑی ایک اسپیشل بات ہے کہ اتنی باتیں، اتنے حج کر لیے، اتنے عمرے کر لیے، اتنی مسجدیں بنوا دی، تو مالک ہے، قبول کرے نہ کرے. مالک ہے نا، قبول کرے یا نہ کرے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا نا، حدیث کا مفہوم ہے کہ اللہ قیامت والے دن اپنی رحمت سے سب کو بخشے گا. تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ آپ کو بھی؟ آپ نے فرمایا ہاں. تو یہ آیت جو ہے ہمارے دل کے اندر اللہ کی بڑائی جو ہے، اس کا بڑائی والا تعارف پیش کرتی ہے. وہ بہت بڑا ہے، کیا ہے. اور جو ہمارے عمل ہے وہ مالک کا قبول کرے نہ کرے. پتہ نہیں کسی عمل، کسی زندگی میں ہم نے اس کے کسی بندے کا ایسا دل دکھا دیا ہو. دکھ جاتا ہے نا سم ٹائم، شیطان غالب آ جاتا ہے. کسی اس کے بندے کا ہم سے دل دکھا دیا ہو اور وہ ہم سے اللہ کے پاس شکایت لے کے آ جائے، وہ ہماری وجہ سے اللہ کے پاس رو پڑا اور اللہ نے قیامت کو کہہ دیا کبھی اپنی ساری نیکیاں اس کو دو، تو کیا بچا پاس؟ کچھ نہیں ہوگا. وہ مالک ہے. تو اس چیز کو ہمیشہ یاد رکھنا ہے کہ وہ مالک ہے، قاضی نہیں ہے. ہم وہ ہوتا ہے نا کہ بھئی میرے پاس یہ اتنے میں نے سوال کیے ہیں، یہ اس کے مجھے پورے نمبر ملیں گے. یہ ایسی کوئی بات نہیں ہے. یا مائنس مارکنگ بھی ہوتی ہے. ٹھیک ہے نا. میتھ میں تو ہوتا ہے نا، یا دنیا کے ایگزامس میں تیاری پوری ہے، پورے نمبر لے کے آئیں گے. یہاں ایسا نہیں ہے. یہاں مائنس مارکنگ بھی ہے، سب زیرو بھی ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے. تو کیا ہے کہ وہ مالک ہے. جب بھی ہم سورہ فاتحہ پڑھے ہمیں یاد رہے وہ مالک ہے، قبول کرے نہ کرے. ہمارا کام ہے کہ ہم ادائیگی خلوص نیت سے کریں. ٹھیک ہے. کیونکہ اس نے فرض کیا ہمارے اوپر. پھر آگے آ گیا ایاک نعبد، ہم خاص. اب نون زبر نا کا صیغہ جو ہوتا ہے یہ جمع کا صیغہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے. یہ ہم کے لیے استعمال ہوتا ہے. ایاک، کاف زبر کا، سامنے والے کو ہم کہتے ہیں ایاک، ہم خاص تیری ہی عبادت کرتے ہیں. ٹھیک ہے. ایاک خاص تیری ہی نعبد، ہم عبادت کرتے ہیں. اب ہم نے اس چیز کو سمجھنا ہے کہ سورہ فاتحہ میں جب ہم اللہ کے روبرو کھڑے ہو کے یہ دعا پڑھ رہے ہیں نا، سورہ فاتحہ پڑھ رہے ہیں، تو وہاں میری ذات ختم ہو گئی، وہاں میں نہیں رہی، وہاں جمع کا صیغہ آ گیا.
ٹھیک ہے، نعبدو، میں امت کا ایک فرد ہوں، بحیثیت امت کے نمائندہ میں اللہ سے مخاطب ہوں، میں کہہ رہی ہوں کہ ہم سب تیری عبادت کرتے ہیں، میرے ساتھ تمام امت مسلمہ میرے ساتھ کھڑی ہے، ٹھیک ہے، میں تمام امت مسلمہ کے ساتھ کھڑی ہوں۔ پھر جب تمام امت مسلمہ کلمہ پڑھنے والی پوری امت ایک ہے، نعبدو میں آ گئی، تو مجھے بتائیں اختلافات کیوں ہیں ہمارے اندر؟ پھر مجھے بتائیں ہماری مسجدیں لاگو کیوں ہوتی ہیں؟ کون ہے جو یہ فرقہ واریت ہم نے اس طرح انجیکٹ کر رہا ہے کہ ہم ایک دوسرے سے دور ہوتے جا رہے ہیں؟ ہم تو ایک ہیں، ایک ہے نا، ہم ایک ہی امام کے پیچھے کھڑے ہیں اور ایک ہی رب کے آگے کھڑے ہیں، اور جب میں نعبدو کہہ رہی ہوں تو میرے ایکس وائی زیڈ کوئی بھی عقیدہ ہو، میں اس کے ساتھ کھڑی ہوں، کیوں؟ کیونکہ وہ کلمہ گو ہے، اس کا بھی وہی رسول ہے جو میرا رسول ہے، اس کے لیے بھی یہی کتاب ہے جو میرے لیے ہے۔ تو یہ نعبدو کا صیغہ ہمارے دل کو وسعت دے دیتا ہے، ٹھیک ہے۔ اختلافات ہوتے ہیں، ان کو فروعی اختلافات کہا جاتا ہے، چھوٹے موٹے اختلافات، یہ صحابہ کرام میں بھی تھے، یہ دین کی علم کی بڑھوتی کا سبب بنتے ہیں، بجائے اس کے کہ آپ ان اختلافات کے پیچھے لگ کے جو ہے ایک دوسرے کے عیب چننے لگ جائیں، ہم ایک دوسرے کی بدخوئیاں کرنے لگ جائیں، ایک دوسرے کے لیے اپنے دلوں کو گندا کرنے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ دلوں میں وسعت رکھنی چاہیے۔ جو اللہ اور اس کے رسول کا کلمہ پڑھنے والا ہے ہمارے لیے بے حد قابل احترام ہے، وہ کلمہ وہ مسلمان ہے، ہمارے لیے قابل احترام ہے، وہ ہر ٹائم نماز کے وقت ہمارے ساتھ کھڑا ہے، کیونکہ ہم دیکھیں گے کہ اس سے اگلی آیتوں میں اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اس جمع کے صیغے میں ہم سے کیسے دعا منگوائی جا رہی ہے۔ نعبدو، ہم عبادت کرتے ہیں، ٹھیک ہے، تیری خاص عبادت کرتے ہیں، وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اور ہم سب تجھ سے مدد چاہتے ہیں۔ اب یہاں بھی دیکھیں، جب مدد مانگ رہی ہے میں اپنی ذات کے لیے نہیں مانگ رہی، یہاں صرف میں کا صیغہ نہیں ہے، یہاں بھی نون زبر نہ آ گیا، جمع کا صیغہ آ گیا، ہم سب، ٹھیک ہے، تمام امت مسلمہ، میں، میرے بچے نہیں، میری پوری امت، میرے وہ رشتہ دار جو مجھ سے ناراض ہیں وہ بھی اس میں آ گئے، ٹھیک ہے۔ یہ ناراضگیاں بھی انسانوں میں کیا کہنا چاہیے چلتی ہیں، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم دلوں کو میلا کر لیں، ان تمام ناراضگیوں کے ساتھ ہم نے اپنے دلوں کو پاک رکھنا۔ یہ وقتی لمحاتی اختلافات مسائل زندگیوں میں آتے رہتے ہیں، اس کے پیچھے دل کو گندا نہیں کرنا۔ جب ہم نے کہنا ایاک نعبدو، ہم خاص تیری عبادت کرتے ہیں، وایاک نستعین، اور ہم خاص تجھ سے مدد مانگتے ہیں، یہ جب ہم نے بات کہی ہے تو ہمارے ذہن میں اس کے بیک گراؤنڈ میں یہ ساری باتیں ہونی چاہیے۔ اہدنا الصراط المستقیم، تو ہمیں چلا، پھر جمع کا صیغہ ہے، صرف میں اپنی ہدایت نہیں مانگ رہی ہوں، میں اپنے ساتھ ساتھ پوری امت مسلمہ کے لیے دعا گو ہوں، اللہ تو ہم سب کو ہدایت دے رکھ۔ آج کیا ہو رہا ہے کہ آج ہر فرقہ دوسرے فرقے کہہ رہا ہے کہ میں تو ہدایت میں اور تم نہ ہدایت میں، نہ تمہیں کبھی آنی ہے، یہی سٹائل ہے نا ہمارا، کہ ہدایت تو میرے ہی فرقے کو ہے، دوسرے کو ہدایت نہیں مل رہی اور آنی بھی نہیں ہے۔ تو یہاں تو اللہ ہم سے دعا منگوا رہا ہے، ہر کلمہ گو کے لیے منگوا رہا ہے، صرف ایک کی بات نہیں ہو رہی، ٹھیک ہے۔ دلوں میں ہم نے وسعت پیدا کرنی ہے اور شعور کے ساتھ دعا مانگنی ہے، جب بھی مانگنی ہے شعور کے ساتھ سورہ فاتحہ پڑھنی ہے، اللہ تو ہمیں سیدھے رستے پہ چلا، اہدنا الصراط المستقیم، تو ہمیں سیدھے رستے پر چلا۔ اب یہاں پر اس چیز کو بھی سمجھ لیں کہ ہم جو ہدایت کی دعا ہے یہ ہم سے منگوائی جا رہی ہے، ٹھیک ہے، ہدایت کی دعا ہم سے منگوائی جا رہی ہے، کتنی دفعہ منگوائی جا رہی ہے؟ پورے دن میں 49